ادھر لبنان کے مختلف علاقوں میں پیجرز میں دھماکے، 9 افراد جاں بحق، 2750 زخمی۔ حزب اللہ اراکین پیجرز کو بات چیت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حکومت نے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لبنان بھر میں سیکیورٹی اہلکاروں کی بات چیت کے لیے استعمال ہونے والے پیجرز میں 3:45 بجے شروع ہونے والی دھماکوں کی لہر تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آلات کو کس طرح سے دھماکہ کیا گیا، تاہم کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے مبینہ طور پر حزب اللہ کے زیر استعمال مواصلاتی آلات کو ہیک کیا۔ پیجرز پھٹنے سے حزب اللہ کے جنگجوؤں اور طبی عملے سمیت سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ دھماکوں کے بعد ملک بھر کے ہسپتالوں میں ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ہسپتال زخمیوں سے بھر گئے۔ زخمیوں میں ایرانی سفیر مجتبیٰ امانی بھی شامل ہیں، تاہم ایرانی میڈیا کے مطابق مجتبیٰ امانی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ دوسری جانب ایران کی لبنان میں ہونے والے پیجرز دھماکوں کی شدید مذمت صہیونی رجیم کی جانب سے دہشت گردی اور میس مرڈر کی سازش قرار دے دیا۔ ایرانی محکمہ خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی کہتے ہیں، لبنان میں کمیونیکیشن ڈیوائس میں دھماکوں کے اسرائیل اور اس کے حواریوں کی جانب سے جنگی اخلاقیات اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔ ایرانی ترجمان نے مطالبہ کیا کہ عالمی انسانی قوانین کی اس کھلی خلاف ورزی پر عالمی برادری پر زور دیا کہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب پر کارروائی کر کے اس سے عمل پر سزا دی جائے۔ لبنان میں پیجرز دھماکوں کے بعد ایران کے وزیر خارجہ نے بھی لبنانی ہم منصب سے رابطہ کر کے دھماکوں میں شہید ہونے اور زخمی ہونے والے افراد کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ لبنان میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ادھر لبنان کے مختلف علاقوں میں پیجرز میں دھماکے، 9 افراد جاں بحق، 2750 زخمی۔ حزب اللہ اراکین پیجرز کو بات چیت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حکومت نے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لبنان بھر میں سیکیورٹی اہلکاروں کی بات چیت کے لیے استعمال ہونے والے پیجرز میں 3:45 بجے شروع ہونے والی دھماکوں کی لہر تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آلات کو کس طرح سے دھماکہ کیا گیا، تاہم کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے مبینہ طور پر حزب اللہ کے زیر استعمال مواصلاتی آلات کو ہیک کیا۔ پیجرز پھٹنے سے حزب اللہ کے جنگجوؤں اور طبی عملے سمیت سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ دھماکوں کے بعد ملک بھر کے ہسپتالوں میں ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ہسپتال زخمیوں سے بھر گئے۔ زخمیوں میں ایرانی سفیر مجتبیٰ امانی بھی شامل ہیں، تاہم ایرانی میڈیا کے مطابق مجتبیٰ امانی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ دوسری جانب ایران کی لبنان میں ہونے والے پیجرز دھماکوں کی شدید مذمت صہیونی رجیم کی جانب سے دہشت گردی اور میس مرڈر کی سازش قرار دے دیا۔ ایرانی محکمہ خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی کہتے ہیں، لبنان میں کمیونیکیشن ڈیوائس میں دھماکوں کے اسرائیل اور اس کے حواریوں کی جانب سے جنگی اخلاقیات اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔ ایرانی ترجمان نے مطالبہ کیا کہ عالمی انسانی قوانین کی اس کھلی خلاف ورزی پر عالمی برادری پر زور دیا کہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب پر کارروائی کر کے اس سے عمل پر سزا دی جائے۔ لبنان میں پیجرز دھماکوں کے بعد ایران کے وزیر خارجہ نے بھی لبنانی ہم منصب سے رابطہ کر کے دھماکوں میں شہید ہونے اور زخمی ہونے والے افراد کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ لبنان میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔